बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जुम्मतुल विदा, रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा। अगर आज की खबरों से ही आगाज करूं तो एक तो सबसे पहले यौमुल कुद्स के ज़ेर तमाम पूरे पाकिस्तान में आज हजारों मुसलमान सड़कों पर हैं जी। और इसके एहतमाम एक रैलियों का आगाज किया गया न सिर्फ लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में, हर शहर में। और सबसे बड़ी रैली जहां लाखों का मजमा कहलाया जाता है, लेकिन चले हजारों तो हैं ही हैं। लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मजलिस वातुल मुसलमीन की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद में इस वक्त जलसा है। जलसा क्या है, रैली है। और फ़लस्तीनियों के साथ गजा में हुए जुल्म के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के हवाले से, इससे पहले जो बाइडन की पॉलिसियों के हवाले से इस वक्त भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। चाहे इसके कि इसको कोई हुकूमती सपोर्ट तो हासिल नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की आवाम की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त और भरपूर मैसेज ज़रूर सड़कों पर है। सड़कों से अगर बात है तो भाई मैं बलूचिस्तान की से भी आपको थोड़ा सा बता दूं। आज अख्तर मेंगल साहब का वादा था जी। आज उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था जी। उस लॉन्ग मार्च का आगाज हो चुका है। उस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक ये है कि ये लॉन्ग मार्च धरने में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, सरदार अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में इस वक्त लॉन्ग मार्च वर्ड से कोयटा की जानिब रवा दबा है। और बहुत ज्यादा परेशानी है जी। दफा 144 नाफिस है। वो जो पंजाब में हाल होता था वही इस वक्त है। कंटेनर्स लगाए गए हैं, जगह जगह सड़कें बंद की गई हैं, कीलें फेंकी गई हैं। ये तमाम चीजें खुद अख्तर मेंगल साहब ट्वीट कर करके कंफर्म कर रहे हैं जी। और जो रिंद साहब है, जो तर्जुमान है जी, उनका मानना यह है कि जी किसी को भी किसी सड़क पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी दफा 144 के तहत। बहरहाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मोबाइल सर्विस कोयटा में बंद है जी। और रास्तों पर रुकावटें खड़ी की गई है जी। और सरदार अख्तर खान मेंगल साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से जो पैगाम शुरू में दिया सुबह, उन्हें कहा बलूचिस्तान की गैरतमंद आवाम से अपील है कि लॉन्ग मार्च का ना सिर्फ इस्तकबाल करे, बल्कि रमजान के बाबरकत महीने में अफ्तारी का इंतजाम भी अपनी जसारत के मुताबिक जरूर करें। और फिर उस दौरान अब से थोड़ी देर पहले उनका ट्वीट आया जी सरदार अख्तर मेंगल साहब का, क्योंकि मीडिया में ब्लैकआउट है, मैंने पता इंटरनेट है नहीं, खबरें आना इतना आसान काम है नहीं। तो बहरहाल मेंगल साहब जिस तरीके से इस ट्वीट को मैनेज कर रहे हैं या कहीं और से हो रहा है, तो बहरहाल ये हो रहा है। उन्होंने कहा हमारी कमिटमेंट थी पीसफुल लॉन्ग मार्च की। और खुजदार और आल जितने मेन एंट्री पॉइंट्स हैं उन तमाम को ब्लॉक कर दिए गए कंटेनर्स लगाकर। और ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। बट ये आपको बता दें कि इंशाल्लाह हमारी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। बलोच अवाम जो है वो इकट्ठी खड़ी हुई है। और ये अपने बच्चियों के लिए, अपने बच्चों को जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है, ये कभी भी हमें खामोश नहीं कर सकते। तो सर ये एक बड़ी आवाज़। और 2 दिन से तो शटर डाउन तो चल ही रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से मोबाइल सर्विसेज मअतल है, हर किस्म की इंटरनेट सर्विसेज मअतल है, खबरें आना मुश्किल है, लेकिन इस दौरान ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा दीगर कुछ और कायदीन हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें हैं। लेट्स सी, अल्लाह करे पाकिस्तान के जो करता धरता है वो ताकत की बजाय गुफ्तगू पे बात करे। एक रैली है, इसको निकलने दे, इसका कोई बैड टेस्ट ना करें। ये मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली रैली नहीं है। ठीक है जी। और ये बिल्कुल हसास मामला है। ये सूबाइयत से रिलेटेड मामला है, ये कौमों से रिलेटेड मामला है। इन रैलियों को रोकना, ये कहीं की चिंगारी कहीं और, कोई दुश्मन कहीं और फायदा ना ले जाए। तो मेरा मशवरा होगा, मैं ये समझता हूँ कि इस रैली को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तरीके से होना चाहिए। एक पुरम रैली है, इसको ताकत का इस्तेमाल करके इसका एंड खराब ना करें। ठीक है। ये बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से है। जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। आपने अख्तर मेंगल साहब को उस कॉन्फ्रेंस इजलास में नहीं बुलाया, वो आना भी उन्होंने पसंद नहीं किया। लेकिन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया क्योंकि वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे। इसके बावजूद अगर वो साहब अपना एहतजाज यूं करके रिकॉर्ड करना चाहते कि रोज जो खबरें तो चल रही हैं उसके साथ अगर इसको ताकत के साथ रोकोगे तो ये डेफिनेटली एक खराब हरकत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जी कि ये नहीं होना चाहिए। अब जरा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल एक टीवी प्रोग्राम में बात की ना, उस पे थोड़ा सा मैं, पहले तो मैं 50-50 था कि भाई अली अमीन गंडापुर गुफ्तगू अगर ये वाली कर रहे हैं जिसमें उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और बात करने के लिए भी तैयार हूँ, जो चीज़ पाकिस्तान को नुकसान देती है उसके हक में नहीं हूँ। जबकि इस्टेब्लिशमेंट में इनकी बातों पर रजामंदी का इजहार किया है। उनकी ये बात और मुकम्मल गुफ्तगू में ये कहा है कि जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने इन बातों पे रजामंदी का इजहार किया है, अब अगर ये पीछे हटे, यानी इस्टेब्लिशमेंट वाले पीछे हटे, तो फिर मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि तुम पाकिस्तान वाले नहीं बल्कि अपनी ज़ात और अना वाले हो।
اگر اس گفتگو کے ساتھ میں اٹیچ کروں کہ ہاں کسی نہ کسی مرحلے پہ میسیجنگ، پیغام رسانی، گفتگو، ملاقاتیں یہ سب ہو رہی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہے، ان کے ساتھ اگر اٹیچ کروں میں ایک اسٹیٹمنٹ کو جو علی محمد خان صاحب کی ہے، جس کو میں پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف تو یہ سب کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب جیل سے بھی بیٹھ کے کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو ولسن کا جو بل ہے نا، جو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پیش کیا گیا، جو اب کمیٹیوں کو چلا گیا ہے، جس میں پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق، عمران خان صاحب سے روا رکھے کے سلوک، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ کلاس لوگوں کو امریکہ انٹری میں جو پابندی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کا اس قسم کے کسی بل سے کوئی بھی سروکار تعلق نہیں ہے، نہ میری پارٹی بھی سے بھی بات ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر سے، سلمان اکرم راجہ سے بھی، ہم اس بل کو سپورٹ نہیں کرتے، کوئی بھی بیرون ملک اقدام جو پاکستان کے دفاع، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام اور سلامتی کو کمزور کرے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہت مثبت پیش رفت کی طرف ہے، جس سے ساتھ اٹیچ کروں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان باتوں پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، تو اٹ میٹرس، اٹ میٹرس۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، ان کا ماننا یہ ہے، گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عید کی نماز بھی اکیلے پڑھیں گے، کہ ان کو کسی سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہے، اور جب بندہ ہی اکیلا ہے تو پھر کیا اس نے عید کے نئے کپڑے پہنے عید کے اندر؟ انہوں نے کہا دوسری بار بھی قرآن بھیجا ہے، وہ بھی ہمارا پہنچایا نہیں گیا ہے، تو وہ اپنے ان تحفظات کا اظہار اپنی جگہ پہ کر رہی ہے۔ دوسرا، دیگر خبریں میں صحافی فرحان ملک صاحب کو جیل بھیجنے والا جو معاملہ تھا جی، کہ بھئی ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، پھر دوسرا ایک کئی برسوں پہلے کا کوئی آن لائن کا کوئی کیس ڈالا گیا ہے، ان کا بھی نہیں تھا، کہ کسی بندے نے کہا جی آن لائن ان کا کال سینٹر تھا، جس کی بنا پر ان کو دوبارہ گرفتاری ڈالی گئی، تو ایف آئی اے کو نوٹس دیا گیا تھا جی، ڈائریکٹر ایف آئی اے آج عدالتی حکم پر پیش ہوئے جی، اور پھر ایف آئی اے نے کہا کہ 15 دن میں انکوائری کرنے کا ہمارے پاس آرڈر ہے جی، ہم اس کے بعد بات کریں گے، تو منتقل کرنے کی بجائے دوسرے مقدمے میں گرفتار کیونکہ عدالت نے استفسار کیا، انہوں نے کہا جی ابھی ہم نے انکوائری بھی نہیں کی ہے، لیکن مقصود یہی تھا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، دوبارہ ہر حالت میں تھوڑی دیر فرحان ملک کو اندر رکھنا ہے، شاید یہی وجہ تھی۔ ادھر ایک اور خبر ہے اہم، وہ ہے صحافی وحید مراد کے حوالے سے، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد آج ان کو عدالت پیش کیا گیا، عدالت نے ان کو 20,000 کے مچلکوں کے ساتھ ان کو ضمانت منظور کر لیا، وہ رہا بھی ہو گئے، اور اسلام آباد کے صحافیوں کے ساتھ ان کی تصاویریں بھی شائع ہوئی ہیں۔ تو صحافی وحید مراد جن کو آدھی رات کو ان کی ساس کو زد و کوب کرتے ہوئے ان کے سامنے ان کو لے کے گئے تھے، اور جنہوں نے کچھ خبروں کو ری ٹویٹ کیا تھا، جس سے متعلق ایمان مزاری صاحب نے کہا یہ تو اختر مینگل کی خبر تھی، اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، اختر مینگل کو پکڑے نا، وحید مراد کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو کچھ خبریں تھیں جو انہوں نے ری ٹویٹ کی تھی، جس کی بنا پر عدالت کے سامنے آج جو تفتیشی تھا وہ کوئی ثبوت تو دے نہیں سکا، کوئی بات تو کر نہیں سکا، تو پھر عدالت نے ان کی ضمانت آج منظور کر دی ہے جی۔ دوسرا ایک اہم خبر ہے ایئر مارشل صاحب سے متعلق، ایک ایئر مارشل ہے ریٹائرڈ جواد سعید، ان کو حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف ایک درخواست، شاید ان کی فیملی نے درخواست دی بھی تھی جی، تو جسٹس خادم حسین صاحب کے سامنے تھی وہ درخواست، تو انہوں نے 15,000 روپے جرمانے کے ساتھ درخواست خارج کر دی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے ایئر مارشل ریٹائرڈ جواد سعید کو حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف جو درخواست دی ہے، یہ 15,000 جرمانے کے ساتھ خارج کر دی جاتی ہے۔ جواد سعید کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، اس بندے کا کورٹ مارشل ہو چکا، آفیشیل ڈاکومنٹ اس بندے نے لیک کیے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو سزا بھی ہو چکی ہے، ان کی سزا معافی کی درخواست ایئر چیف کے پاس زیر التوا ہے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے یہ موقف اختیار کیا، تو اتنا حد تک سخت ہے کہ جو ایک ایئر مارشل ہے اس کی حبس بیجا کی جو درخواست ہے نا، اس کو بھی 15,000 روپے جرمانہ دے کے واپس کر دیا گیا ہے، اور یہ موقف رکھا گیا ہے کہ ان کی یہ درخواست، یہ تو آلریڈی انہوں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کیا، آفیشیل ڈاکومنٹس انہوں نے وہ کیا، تو یہ خبر بڑی بنی ہوئی ہے جی کہ ادارہ اس حد تک سختی سے اپنے پروٹوکولز کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا جی۔ دوسرا سر 2 خبریں اور ہیں، عبد الغلام قادر صاحب ہیں، جنگ اخبار سے ریلیٹڈ بڑے سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم ان کا ایک بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں اگرچہ بطور سیاسی جماعت، یہ آج ان کی رپورٹ ہے جی اخبار میں، انہوں نے کہا اگرچہ بطور سیاسی جماعت پیپلز پارٹی نہروں کی تعمیر پر مکمل طور پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، یہ جو نئے نہروں کی تعمیر ہے، انہوں نے کہا لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے تمام اسٹریٹجک نہروں کی اصولی منظوری دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے،
کہ یہ جو آج بات ہے نا یہ وہ الٹی ہے جو خود کھا رہے ہیں، کیونکہ جو قوم پرست جماعتوں نے جس طریقے سے احتجاج کیا اس پہ بنا پر پیپلز پارٹی احتجاج کرنے پر مجبور ہوئی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے ان نہروں کی منظوری صدر آصف علی زرداری صاحب نے خود دی ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے تمام اسٹریٹجک نہروں پر بیک وقت عمل درآمد کی اصولی منظوری دیتے ہوئے نہروں کے وفاق اور صوبائی حکومتوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے مسلسل فنڈنگ پر بھی زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا پیسہ بھی فوراً جاری کرو، یہ نہریں بننی ہی بننی چاہیے۔ 8 جولائی 2024 کو صدر مملکت کے زیر صدارت ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس تھا، جس میں گرین پاکستان انیشیٹو اجلاس کی تفصیلات کے مطابق صدر مملکت نے تمام اسٹریٹجک نہروں کے حوالے سے بے وقت عمل درآمد کی اصولی منظوری بھی دی ہے، جن کے نام سن لیں جی، یہ سندھ والے سن لیں ذرا جی۔ تھر کینال، رینی کینال، چولستان کینال، گریٹر تھر کینال، کچھی کینال اور چشمہ رائٹ بینک کینال شامل ہیں۔ 6 اسٹریٹجک کینالز کی اہمیت پر ان کو بریفنگ دی گئی تھی، پاکستان کے لیے ضروری ہے، زرعی ترقی کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری سے مشروط کیا گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا جی۔ اور ایکنک میں اس پروجیکٹ کی PC1 کی منظوری دی جا چکی ہے، تو صدر مملکت صاحب یہ کر چکے۔ تو وہ جو مجھے کسی نے کہا تھا، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، کوئی سیگا راز میں نے رکھنا ہی رکھنا، انہوں نے کہا جی، اور کانفرنس جماعتوں کے ایک سربراہ تھے، انہوں نے کہا جی یہ اب پھنس گئے ہیں، جو آگ لگائی ہے نا انہوں نے، اب یہ خود ہی اس پہ پھنس گئے۔ اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے منظوری دی ہوئی ہے ان نہروں کی، اسے بیک آف کرتے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال بذات خود یہ چیز ہے۔ ادھر تحریک انصاف سے آپ کو پتا ہے فیصل چودھری صاحب کو ابھی عمران خان صاحب کی ٹیم سے علیحدہ کیا گیا ہے یا پارٹی سے ان کو نکالا گیا ہے، تو ان سے متعلق احمد اویس صاحب کہتے ہیں کہ فیصل چودھری سے پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ جلد بازی کا فیصلہ ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، ایسے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ باقی ایک ذرا بیل بجانی ہے جی حکومت پنجاب کی، جن کی خواتین بھی ریڈ لائن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس دور میں جتنا خواتین کے ساتھ استحصال ہو چکا ہے نا پنجاب میں، اتنا شاید کم ہی ہوا ہے جتنا جس طریقے سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فیصلہ آباد میں افسوسناک واقعہ ہوا جی، 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا اور خامد کو باندھ کر خاتون سے زیادتی کی، ٹھیک ہے جی، موبائل فون نقدی بھی چھین لیے، اور یہ جو شہری تھا اپنی اہلیہ کو زرعی یونیورسٹی سے چھٹی کے بعد لے کر گھر آ رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 3 ڈاکو پکڑے جائیں گے، ان کی جیو فینسنگ ہو جائے گی، ان کا پتہ چل جائے گا، DNA میچ کر جائیں گے، ایک پولیس مقابلے میں یا تو یہ مارے جائیں گے یا ان کو سزائے موت ہو جائے گی، کچھ بھی ہوگا، پولیس مقابلے کا کبھی امکان نہیں، تو وہ ڈاکو نام لگ گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سسٹم نے اتنی گنجائش کیسے پیدا کر دی، ریاست کی ریٹ اتنی بے خوف کیوں ہو گئی کہ اس طریقے کے ظلم سرعام سڑکوں پر ہو رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کے کبھی جرم ہو رہے ہیں؟ اتنا یہ ریٹ کدھر ہے؟ اور معذرت کے ساتھ ریٹ صرف آپ کی نا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز، کارکن، وکلا، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ نے نا ان بچوں پہ ظلم کرنے کے لیے اپنی ریٹ کو رکھا ہوا یا کسی کو معطل اور سسپینڈ کرنا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، 3 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے جائیں گے اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے، لیکن یہ سوال ہے، چلے ابھی نہیں تو روزے محشر کوئی تو کوئی پوچھے گا نا حکمرانوں سے، صرف سوچے یہ ہوا کیا ہے، شوہر کو باندھا ہے، بیوی کے ساتھ جاتی سڑک پر میری سائڈ، تو بہت خیال رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔